السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے جس چیز کو سب سے زیادہ ضروری قرار دیا ہے وہ اخلاص ہے۔ بھئی میں اوپر بیٹھا ہوں، قرآن پاک نیچے ہیں، آپ سے درخواست کی تھی، بہت ادب کا مقام ہے، بہت ادب کا مقام ہے۔ آپ حضرات کو اللہ جزا خیر دے، آپ کے خلوص میں شک نہیں، یہ بعد میں پڑھ لیجئے۔ اللہ پاک جل شانہ نے جس چیز کو سب سے زیادہ محترم بشان اور توجہ دی ہے وہ عمل میں اخلاص ہے۔ عمل ہے اور اس میں اخلاص نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی طاقت نہیں۔ عمل ہے اور اس میں اخلاص نہیں ہے تو اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ عمل تھوڑا ہو، اخلاص زیادہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت ہے، اور عمل زیادہ ہو اور اس میں اخلاص کم ہو یا بالکل نہ ہو تو اللہ کے ہاں کوئی قبولیت ہے ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، پھر یہ بیان کرنے کے لیے اپنے آپ کو متوجہ کرتے تھے اور غش کھا کے گر پڑتے تھے۔ اس طرح 3 بار ہوا کہ عمل کے بیان کرنے کے لیے اپنے آپ کو متوجہ فرماتے اور بے ہوش ہو جاتے، اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ایک سخی آئے گا، ایک عالم آئے گا، ایک سخی آئے گا، ایک عالم آئے گا، حافظ آئے گا، اور اللہ پاک جل شانہ اس سے پوچھیں گے، اور ایک شہید آئے گا، 3 بندے، اللہ پاک ان سے پوچھیں گے کیوں آئے اور یہ عمل کس لیے کیے، جتنے بھی عمل تھے کس لیے کیے، یا اللہ تیرے لیے کیے؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے نہیں، میرے لیے نہیں کیے، تم نے دنیا کے لیے، مخلوق کے لیے، دکھاوے کے لیے کیے، اور دنیا، مخلوق، دکھاوے کے جن لوگوں کے لیے کیے وہ لوگ موجود ہیں، جاؤ ان سے ان کا صلہ لو۔ اور فرمایا سخی ساری زندگی مال کی سخاوت کرتا رہا، مجاہد اپنے جسم کی بوٹیاں کرا دیں، سر قلم کرا دیا، اور عالم، حافظ، قاری، اور ساری عمر قال اللہ قال رسول پڑھایا، بس نیت کے کھوٹ کی وجہ سے ان کا نقصان ہوا۔ تو اللہ جل شانہ کے ہاں سب سے جو عظیم چیز ہے وہ نیت ہے، نیت ہے۔ ہم ہر عمل میں اپنی نیت اور اپنے جذبے پہ نظر رکھیں، ہر عمل میں اپنی نیت اور اپنے جذبے پہ، عمل پہ نظر رکھیں کہ یہ عمل میں کیوں کر رہا، یہ عمل میں کیوں کر رہا۔ جتنا ہمارے جذبے پہ نظر ہوگی اور ہماری نیت پہ نظر ہوگی اتنا زیادہ اللہ پاک جل شانہ کے ہاں اس کی قیمت بھی ہوگی اور اس کی تاثیر بھی ہوگی، جتنا ہمارے جذبے پہ نظر ہوگی۔
درود پاک واحد عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے بندے کو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر اس میں تمہارا جذبہ کمزور بھی ہو، نیت کمزور بھی ہو، تب بھی یہ میں عبادت قبول کر لوں گا۔ حتیٰ کہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر درود پاک ریاکاری اور دکھاوے کی نیت اور دکھاوے کے جذبے سے پڑھا جائے تو بھی درود پاک قبول ہے۔ لیکن مومن ریاکار نہیں ہوتا، مومن دکھاوا نہیں کرتا، اور مومن کا مزاج ہے وہ ہمیشہ دکھاوے سے دور رہتا ہے۔ یہ اللہ نے مومن کو مومنانہ مزاج دیا ہے۔ اگر مومن اتنا کمزور ہو جائے کہ وہ دکھاوے سے درود پاک پڑھنا شروع کر دے کہ لوگ مجھے دیکھیں، تو میرا اللہ کہتا ہے یہ اتنی عظیم عبادت ہے، یہ قبول ہے اور ہر حال میں قبول ہے، اور تب بھی یہ قبول ہے۔ یہ اتنی عظیم عبادت ہے۔ اپنی زندگی میں درود کو شامل کریں۔ ہماری جو 3 تسبیحات ہیں اس میں ایک تسبیح درود شریف کی ہے، اور ایک تسبیح تیسرے کلمے کی ہے، اور ایک تسبیح استغفار کی ہے۔ ان 3 تسبیحات میں ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، ایک تسبیح استغفار کی ہے۔ یہ درود پاک کی جو ایک تسبیح ہے، اگر صرف ایک تسبیح پڑھیں آپ 10 تسبیحاں، 1000 تسبیحاں، اس سے زیادہ پڑھیں، سعادت ہے۔ لیکن اگر نہیں پڑھ سکتے تو صرف ایک تسبیح پڑھیں، ایک تسبیح، اور وہ ایک تسبیح ایسی ہو کہ جو واقعی تسبیح ہو، دھیان والی، توجہ والی، اللہ کی ذات عالی کے تصور کو، استحضار کو، اور سب سے زیادہ درود پاک کی تسبیح میں جس چیز کو توجہ دینی ہے وہ ہے مدینے والے کے احسانات اور کملی والے کے احسانات۔ جتنا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات کا استحضار ہوگا، اس پہ توجہ ہوگی، اتنا اس کی تاثیر اور طاقت بڑھتی چلی جائے گی۔ میری زندگی میں کچھ شخصیات کے، کچھ لوگوں کے احسانات ہوتے ہیں۔ ماں کا احسان ہے، باپ کا احسان ہے، کسی محسن کا کسی مشکل وقت میں اس نے مجھ پہ احسان کیا، والدین کا، استاد کا، لیکن جو سب سے زیادہ احسان ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو سب سے زیادہ احسان ہے وہ آقا مدینے والے کا احسان ہے، سب سے زیادہ احسان ہے، وہ مدینے والے کا احسان ہے ہماری زندگی میں۔ درود پاک پڑھنے کے لیے ہماری طبیعت میں استحضار ہو، درود پاک کا استحضار ہو کیا کہ میرے آقا مدینے والے کا میری زندگی پہ کیا احسان ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میری زندگی پہ کیا احسان ہے۔ آپ کی وجہ سے تو میں مسلمان ہوں، اور آپ کی وجہ سے میرا حال یہ ہے کہ میں آخری وقت میں کلمے کی امید رکھتا ہوں، اور آپ کی وجہ سے قیامت کے دن شفاعت کی امید رکھتا ہوں، اور آپ کی وجہ سے میری زندگی میں نیکی ہے، کلمہ ہے، اعمال ہے، نماز ہے، اور آپ کی برکت سے مجھے نماز ملی ہے، تسبیحات ملی ہیں اور ذکر ملا ہے۔ ہماری زندگی پہ میرے آقا کے احسانات ہیں۔ ایک تسبیح پڑھیں، ایک طرف 20 تسبیحیں ہیں، ایک طرف 6 رکعتیں ہیں اوابین کی، مغرب کے بعد اوابین کی 6 رکعت ہیں،
اور 20 رکعت بھی ہیں. ایک طرف صرف 6 رکعت پڑھیں لیکن دھیان والی، توجہ والی، استحضار والی، اور ایک طرف 20 رکعت پڑھیں جس میں دھیان نہ ہو، توجہ نہ ہو، استحضار نہ ہو. میرے اللہ کے ہاں ان 6 رکعت کی قیمت زیادہ ہے، ان 6 رکعت کی قیمت زیادہ ہے جس میں توجہ ہو، دھیان ہو اور استحضار ہو. تو میرے اللہ کے ہاں ان 6 رکعت کی قوت زیادہ ہے. اسی طرح ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، ایک تسبیح پر پڑھیں ایسی جو دھیان والی ہو، پڑھیں ایسی جو توجہ والی ہو اور یقین والی ہو. اس ایک تسبیح کی جو قیمت ہمارے اللہ کے ہاں موجود ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے. اپنی زندگی کے معمولات میں درود پاک شامل کریں. اپنی زندگی کے کاغذ قلم دے دیں، اپنی زندگی کے معمولات میں درود پاک شامل کریں. اور ہمیں درود پاک میں سب سے پہلے مسنون درود دیکھنا ہے، ایسا درود جو کہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. درود ابراہیمی ہے، اور اس کے بعد ایسے درود پاک جن کا حدیث میں بہت تذکرہ ہے. یہ جو ہم درود پاک آپ کو بتاتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، یہ وہ درود ہے جو کہ حدیث مبارکہ سے کامل اکمل ثابت ہے. یہ وہ درود ہے جو حدیث مبارکہ سے کامل اکمل ثابت ہے. اور اس درود پاک کو جتنا دھیان سے پڑھیں گے اور جتنا یقین سے پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا. اتنا زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا. یہ درود مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے اور حدیث مبارکہ سے ثابت بھی ہے. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ. یہ عظیم درود پاک ہے، عظیم درود پاک. بڑے بڑے محدثین کی زندگی کے مشاہدات اگر جمع کیے جائیں کہ میرے جی میں ہے کبھی اس درود پاک کی تاثیرات جہاں جہاں حدیث میں، تفسیر میں اور اکابر کی زندگی میں، محدثین کی زندگی میں جہاں جمع ہے میں جمع کروں اور اس پہ ایک کتاب ہو. یہ وہ درود ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے ڈاکو ولی بن گئے، شرابی فقیہ بن گئے، اور جنہوں نے زندگی بدلنے کا فیصلہ ہی نہیں کیا تھا ان کی زندگی میں ایمان آئے، اعمال، تقوی، طہارت، تعلق اور راتوں کو اللہ سے منانا اور دن کو اللہ کے سامنے زاری. یہ زندگی ان لوگوں میں آئی جنہوں نے اس درود کا اہتمام کیا. عجیب درود ہے یہ. درود سارے نور ہیں. میرے آقا کی شان جس وقت بھی ہو، جہاں بھی ہو، وہ نور العنا نور ہے. میرے مدینے والے کی شان نور ہے، نور العلا نور ہے. ساری شانیں نور ہیں، لیکن جو یقین سے کہہ رہا ہوں، جو کمالات اس درود پاک میں ہیں وہ سارے کمالات سب درود میں ہیں، لیکن اس درود کے مشاہدات اور تجربات یہی ہیں کہ اس درود سے اللہ کی ذات عالی کا نور ملتا ہے، دل کی توجہ ملتی ہے، عبادات میں استحضار، خشوع خضوع ملتا ہے اس درود پاک کی وجہ سے. اور یہ درود پاک پڑھنے والا موت کے وقت بہت خوبصورت چہرہ پاتا ہے، اور یہ درود پاک پڑھنے والا موت کے وقت کلمہ پاتا ہے،
اور یہ درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے انشاءاللہ دیدار مصطفیٰ پاتا ہے۔ اللہ اسے ضرور بالضرور اس درود پاک کو یہ جتنی کثرت سے پڑھے گا، اللہ اس کو انشاءاللہ ضرور بالضرور مدینے والے کا دیدار خواب میں یا حالت بیداری میں کرا دیں گے۔ اور اس درود پاک کے پڑھنے والے کی تاثیر میں یہ شامل ہے کہ قیامت کے دن وہ بہت زیادہ شفاعت کا مستحق ہوگا، بہت زیادہ شفاعت کا مستحق ہوگا۔ یہ درود پاک پڑھنے والا بہت زیادہ شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اپنی زندگی کو درود پاک کے ساتھ جوڑیں۔ بعض اوقات انسان تقویٰ، طہارت، تعلق، بڑی بڑی عبادات میں آگے نکل جاتا ہے، معاملات کا کھرا بن جاتا ہے، اور ہونا چاہیے، عہد کا سچا بن جاتا ہے۔ یہ مومن کی خوبی ہے، ہونا چاہیے، لیکن درود پاک میں غفلت کرتا ہے۔ پھر عبادت تو ہوتی ہے، نور نہیں ہوتا۔ اس کی مثال بتاؤں؟ اس نے کہا یہ بہت بڑی ڈش پکی ہے، ڈش۔ ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، ایک سفر میں، شیخ محمد یوسف صاحب تھے، یہ لاہوری دروازہ قصور کے، فوت ہو گئے چند سال پہلے۔ بڑی عمر، طویل عمر میں نیک آدمی تھے، وہ دہی کھانے کے شوقین تھے، دہی کھانے کے۔ تو کیا کرتے تھے؟ اس سے چمچ لیتے تھے، وہ کہتے تھے دہی میٹھا ہے، کہہ رہے ہاں بالکل لاجواب۔ چمچ لے کے نا کونے میں سے ایسے چمچ چھوٹی سی بھر کے منہ میں ڈالتے تھے، ذائقہ چکھتے تھے۔ اگر ذائقہ ٹھیک ہوتا تھا تو لیتے تھے، ورنہ نہیں لیتے تھے۔ بس ایک ہی چمچ، دوسری چمچ اس میں نہیں ڈالتے تھے، جھوٹی، ایک ہی چھوٹی سی لے کے نا منہ میں ڈال دیتے تھے۔ دہی ہے، بس ذائقہ نہیں ہے۔ دہی ہے، اس میں ذائقہ نہیں، عمل ہے، اس میں نور نہیں ہے۔ عمل ہے، اس میں نور نہیں ہے۔ یہ آج کل کے بڑے تاجروں نے ہماری جیبوں سے پیسے نکالنے کے لیے عجیب و غریب طریقے ہیں۔ وہی سوٹ جو پہلے کاٹ کے شاپر میں ڈال کے دیتے تھے یا پکڑ کے گٹھڑی باندھ لیتے تھے، اب کسی ڈبے میں اس میں رکھا، ڈبے کے اوپر ایک پنی ہوتی ہے، کاغذ ہوتا ہے، اس کو ہٹاؤ، پھر ڈبے سے سوٹ نکالو۔ ایک انتہا ہے فضول خرچی کی، اس پہ سے نکالو، پھر اس ڈبے کو بھی ایک خاص لفافہ ہوتا ہے کاغذ کا بنا ہوا، ٹھیک، اور جس کے اوپر ڈوری لگی ہوئی ہوتی ہے، اس ڈوری میں سے نکالو۔ یہ ہے برکت۔ سوٹ کو ایسے دے دو، تو وہی پہننا ہے، وہ ڈبہ ضائع ہوتا ہے، وہ گتا ضائع ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، پر اس کو اٹھانے میں بھی فخر محسوس کرتا ہے بندہ، اس کو دیکھنے میں بھی فخر محسوس کرتا ہے، اور بڑی شان سے اس ڈبے کو کھولتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ساری عبادات موجود ہوں اور عبادات میں برکت نہ ہو اور تاثیر نہ ہو۔ عبادات تو ہوں گی لیکن ان میں مزہ نہیں ہوگا، تاثیر نہیں ہوگی۔ درود پاک ساری عبادات کی برکت، تاثیر اور خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا جن عبادات سے پہلے یا بعد میں درود پاک نہ پڑھا جائے، یقین نہیں کہ وہ قبول ہو یا نہ ہو، چاہے تو اپنی رحمت سے اس کو قبول کر لے، ورنہ قبول نہ کرے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اور جس عبادت سے پہلے یا بعد میں درود پاک پڑھا جائے،
اللہ کے عرش پہ وہ درود پاک عبادت کو لپیٹ کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے. جس عبادت سے اول اور آخر درود پاک پڑھا جائے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ اس سوٹ کو ڈبے نے لپیٹ کے آپ کے لیے ایک اعزاز کی چیز بنا دی. اسی طرح درود پاک اس عبادت کو لپیٹ کے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جا کے پیش کر دیتے ہیں کہ مولا یہ ایک بندے کی عبادت ہے جو تو قبول فرما لے. اور درود پاک کے ساتھ جو عبادت جاتی ہے میرا رب اس پہ قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے. ایک اور بات سنیے، ساری عمر عبادت کرتے کرتے، تلاوت کرتے کرتے، تسبیح کرتے کرتے اور بڑی محنتیں اور مشقتیں کرتے کرتے قیامت میں ایک بندہ جب جائے گا اس کا نامہ اعمال سارا صاف ہوگا سوائے چند نیکیوں کے. حیران ہوگا کہ مولا میں نے تو ساری عمر اتنی عبادتیں، اتنی تسبیحیں، اتنی تلاوتیں، اتنے قربانیاں اور اتنے مجاہدے کیے اور میری عبادت کہاں گئی؟ میری تسبیح کہاں گئی؟ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں سے پوچھو اس کی عبادت، یا اللہ اس نے اپنی عبادت کے اول آخر میں درود پاک نہیں پڑھا تھا، وہ آسمان زمین سے اوپر آئی تھی پر آسمان کے اوپر تک نہیں پہنچی تھی. اس کے دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہی، لٹکی رہی اور قبولیت کے لیے آواز دیتی رہی اور درود پاک کا ساتھ نہیں تھا. درود پاک کا ساتھ نہیں تھا، وہ قبول مقبول محبوب نہیں ہوئی. درود پاک کا ساتھ نہیں تھا. درود پاک کا ساتھ نہیں تھا. اور میں تو نے جتنی بھی عبادتیں کی وہ زمین تک رہ گئی، اوپر پہنچی ہی نہیں. اس لیے تیرا نامہ اعمال بالکل صاف ہے. پوری زندگی میں ایک دفعہ درود پاک پڑھنا فرض ہے. پوری حیاتی میں ایک دفعہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے. جس طرح نماز فرض ہے، کلمے کے بعد سب سے پہلی چیز جو فرض ہے وہ نماز فرض ہے. پوری زندگی میں ایک دفعہ ایک بار درود پاک پڑھنا فرض ہے. اور آپ تو ماشاءاللہ کتنی بار پڑھ چکے ہوں گے، خوش قسمت انسان ہیں آپ. کتنی بار پڑھ چکے ہوں گے. پوری زندگی میں ایک بار درود پاک پڑھنا فرض ہے. فرض ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب حضرت حوا کو اللہ پاک نے اپنے امر سے پیدا کیا تو انہوں نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا. اللہ نے آدم کے دل میں پہلے دن سے عورت کے لیے کشش اور عورت کے دل میں پہلے دن سے مرد کے لیے کشش رکھتی ہے. تو فرشتوں نے عرض کیا کہ آدم اس کا مہر تو ادا کریں، حق مہر تو ادا کریں. اور میں وہ مہر کیا ہے؟ اور میں ایک آخری نبی آئیں گے ان پہ درود پاک پڑھ لیں. آپ آخری نبی آئیں گے ان پہ درود پاک پڑھ لیں اور آپ ان پہ درود پاک جو پڑھیں گے وہ اس کا مہر ہوگا. اور انہوں نے ان پہ درود پاک پڑھا، اللہ کی حبیب پہ درود پاک پڑھا تو ان کا مہر ادا ہو گیا. شہد کی مکھی کے بارے میں صاحب کلام لوگوں نے، میں صاحب کلام اس لیے عرض کر رہا ہوں جو اللہ کی مخلوق کا کلام سن لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جنات کی بولیاں، انسانوں کو بولیاں اور کیا پرندوں کی، جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے؟ جی
سمجھتے تھے۔ اللہ پاک کریم ہے، بعض بندوں پہ جانوروں کی بولیاں کھول دیتے ہیں۔ ایک بندہ تھا، وہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط لا الہ۔ یہ انمول خزانے میں 2 آیتیں ہیں، انمول خزانے میں 2 آیتیں ہیں۔ ایک بندہ تھا، وہ یہ پڑھتا تھا، اور اس آیت کے اندر بڑی طاقت، تاثیر اور حفاظت ہے۔ اس آیت کے پڑھنے سے اللہ جنات، جانور اور بے زبانوں کی بولیاں کھول دیتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں آج تک میرے جتنے بھی درس پڑھے، میں نے اس کا انکشاف نہیں کیا، آج پہلی دفعہ یہ چیز عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، وہ بندہ پڑھتا تھا، ایک دفعہ سفر میں جا رہا تھا، تجارت کا سفر تھا، ایک درخت کے نیچے سویا رات گزارنے کے لیے۔ رات پڑ گئی، درخت کے نیچے سویا۔ جب درخت کے نیچے سویا تو اسے آواز آئی کہ 2 جن آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ آیت کی تاثیر، اللہ نے ہر آیت میں ایک تاثیر رکھی ہے، طاقت رکھی ہے، قوت رکھی ہے۔ سارے قرآن میں تاثیر ہے، اور سارے قرآن کی ہر آیت میں ایک تاثیر ہے۔ اس حال کا کوئی ذمہ دار ہے جو پنکھے چلانے کی ترتیب ہے؟ کوئی اس حال کا ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس حال کا؟ ذمہ دار تو پیچھے بیٹھے اللہ والے لوگ، پنکھوں سے پریشان ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس نے نا جنوں کی بات سنی، جنوں کی بات سنی۔ ایک جن دوسرے سے جن سے کہہ رہا، اس کو چھیڑیں، اس کو تنگ کریں۔ دوسرا کہتا ہے کیا فائدہ، مسافر پردیسی ہے، اس کو تو چھیڑے گا، تنگ کرے گا۔ اس نے کہا ایسے شغل کرتے ہیں، شغل میلہ جسے کہتے ہیں نا۔ اور یہ حقیقت ہے۔ اب میں پھر موضوع ورنہ بدل جائے گا، میں پھر اور موضوع پہ چلا جاؤں گا۔ جنات کے ہاں چھیڑ چھاڑ زیادہ ہے، کیونکہ ہر شریر بندے میں چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے۔ جاتے بندے کو خام کا چھیڑا ہے نا۔ شریر کیوں کہتے ہیں؟ شریر ہے شرارت سے، اور شرارت کہتے بھی اسے ہیں کسی کو خام کا تنگ کرنا، نہ تیرا دینا، نہ لینا، نہ واسطہ، نہ تعلق، تو اسے خام کے بندے کو تنگ کرتے ہیں۔ تو وہ شریر جنات تھے، شریر تھے۔ اس نے کہا اس کو تنگ کریں، اس نے کہا نہ چھوڑ، اس نے کہا نہیں میں تو کروں گا۔ اب یہ سن رہا تھا، اس کی آنکھ کھل گئی، سن رہا تھا۔ اس نے سوتے سوتے یہ آیت پڑھ لی، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملا۔ یہ آیت ساری پڑھ لی حساب تک۔ جب یہ آیت پڑھی، دوسرا جن جو شریف جن تھا نا، وہ کہنے لگا پھنسوا دیا نا تو نے، اب تیری میری ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ صبح تک اس کی حفاظت کریں، اب ہم ہل ہی نہیں سکتے۔ اچھا خاصا جا رہے تھے، اور اس نے یہ آیت پڑھی ہے، یہ اس آیت کا عامل ہے، پڑھ پڑھ کے اس کی تاثیر پا چکا ہے۔ اچھے خاصے جا رہے تھے، تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں جی بولے، شہد کی مکھی کے بارے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض اللہ والوں کے اوپر اللہ پاک جانوروں کی
بولیاں کھول دیتے ہیں، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ کھول دیا، جانوروں کی بولیاں اللہ کھول دیتے ہیں۔ محدثین نے مشاہدہ کیا ہے، تجربہ کیا ہے کہ شہد کی مکھی واحد جانور ہے جو درود پاک پڑھتی ہے۔ مینڈک سبوہن قدوسن پڑھتا ہے۔ مینڈک یہ جو بولتا ہے نا ٹر ٹر ٹر، یہ اس کی کان کھا جاتی ہے، یہ سبوہن قدوسن پڑھتا ہے۔ الو کیا بولتا ہے؟ ہر جانور کوئی پڑھتا ہے، کوئی جانور ایسا نہیں جو میرے رب کا نام نہ لیتا ہو، کوئی جانور ایسا نہیں جو رب کا نام نہ لیتا ہو، اور کوئی جانور ایسا نہیں جو رب کے نام سے محروم ہو، کوئی جانور ایسا نہ، کوئی جانور ایسا نہ۔ شہد کی مکھی درود پاک پڑھتی ہے، اور جب شہد کی مکھی جس پھول سے جا کے رس چوستی ہے، آپ اسی پھول کو کبھی شہد کی مکھی اٹھے آپ اس پھول کو توڑ کے منہ میں ڈالیں، وہ شہد کی طرح میٹھا نہیں ہوگا، کسیلا ہوگا، کڑوا ہوگا، بد ذائقہ ہوگا، چاہے خوشبو ہو، رنگ اس کا سونا ہو، خوبصورت ہو، پر ذائقہ اس کا میٹھا شہد کی طرح نہیں ہوگا۔ جو چیز شہد کو میٹھا کرتی ہے اس میں درود پاک کی آمیزش ہے، درود پاک کا پڑھنا ہے۔ اللہ کی ہر مخلوق ذکر کرتی ہے، اور اللہ نے شہد کی مکھی کو پاکیزہ اس لیے بنایا، اس کے لعاب سے جو نکلا وہ شہد اس لیے بنا کہ اس کے ساتھ درود پاک کی نسبتیں ہیں۔ اور یہ جو محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ ہے، یہ لفظ احمد نہیں ہے، احمد ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، ہم عام طور پہ غلطی میں اس کو احمد پڑھتے ہیں، جیسے لفظ ہے احسن اور ہم پڑھتے ہیں احسن۔ ہاں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، قرآن کہتا ہے، اور حضرت حسان بن ثابت کی شاعری میں ہے وَأَحْسَنُكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تو لفظ کیا ہے؟ احسن، اور لفظ کیا ہے؟ احمد۔ محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ۔ بعض محدثین نے لکھا ہے یہ بھی درود ہے جس میں محمد کا نام آئے اور محمد کی تعریف آئے۔ رسول اللہ لقب ہے، تعریف ہے، اعزاز ہے، اکرام ہے، احترام ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے منصب ہے۔ کیا یہ رسول اللہ کا منصب ساری مخلوق کو مل جاتا ہے؟ کیسے مل سکتا ہے؟ رسول میرے رب کا منتخب کردہ ایک مقام اور ایک ہستی ہے، اور میرے رب کا انتخاب ہے جو عبادتوں سے نہیں مل سکتا، بس میرے رب کا انتخاب ہے، اور میرے محمد میرے آقا خاتم النبیین ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو یہ جو محمد الرسول اللہ اور احمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، اور یہ خود درود پاک ہے لاجواب۔ جو بندہ اس کو ہر نماز کے بعد 35 بار پڑھے گا، کتنے بار؟ 35 بار پڑھے گا، 35 بار پڑھے گا۔ میں اس دن اس کے فائدے لکھنے بیٹھا تو میں نے اس کے 52 فائدے لکھے۔ ایسے میرے جی میں آیا کہ میں اس کو لکھوں۔ کتنے فائدے؟ 52 فائدے لکھے میں نے اس کے۔ میں آپ کو چند فائدے بتاتا ہوں۔ جو ہر نماز کے بعد اس کو 35 بار پڑھے گا، محمد الرسول اللہ،
احمد الرسول اللہ، یہ ایک بار بنا. یہ کتنا بنا؟ یہ ایک بار بنا. اور پڑھنا کتنا ہے؟ 35 بار. یہ ایک بار بنا. تو جو بندہ ہر نماز کے بعد اس کو 35 بار پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ اس سے ایسے شیاطین اور ایسے غلیظ گندے جنات جو اس کو ہر وقت گناہوں کی طرف مائل اور مشغول رکھنے کی کوشش کریں گے، اور دوسرے لفظوں میں یہ چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے چھٹکارا حاصل کروں پر گناہوں سے چھٹکارا پا نہیں سکتا، اس کی وجہ سے اللہ کریم اس کو گناہوں سے چھٹکارا دیں گے، جنات سے اس کی حفاظت کریں گے. اور اللہ پاک جل شانہ اس کی اتنی حفاظت فرمائیں گے کہ فرمایا 70 فرشتوں کے ہاتھ میں ہتھوڑے ہوں گے جو ہر وقت تیار رکھیں گے. اس کے پڑھنے والا اور یقین سے پڑھنے والا، اعتماد سے پڑھنے والا اور دھیان سے پڑھنے والا، اس کی مثال ایسے ہے، مثال نہیں حقیقت، کہ وہ ہتھوڑے تیار رکھیں گے. جو بھی شیطان اور شریر جنات اس کو نقصان اور تکلیف پہنچانا چاہیں گے تو ان کے اوپر ان ہتھوڑوں کی بارش کر دیں گے. جو نیٹ کی غلاظتوں، خباثتوں اور نجاستوں سے نجات چاہتا ہے وہ ہر نماز کے بعد 35 بار پڑھے. ماں پڑھے اولاد کی نیت کر کے، باپ پڑھے بیٹوں کی اولاد کی نیت کر کے، بھائی پڑھے بھائیوں کی نیت کر کے، دوست پڑھے دوست کی نیت کر کے، مدینے والے کا امتی پڑھے ساری امت کی نیت کر کے. اللہ کے ہاں عمل قبول ہوتا ہے. جو گناہوں کی زندگی سے نجات چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا اب تک تو نے میرے پردے رکھے ہوئے ہیں، تیرے اور میرے درمیان ہے، تو یہ ہر نماز کے بعد 35 بار پڑھے. ہر نماز کے بعد 35 بار پڑھے. محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ. جو اپنے اخلاق کو بہتر کرنا چاہتا ہے اس کو پڑھے ہر نماز کے بعد. جو غصے سے نجات چاہتا ہے اس کو پڑھے ہر نماز کے بعد. جس کو نظر بد بہت زیادہ لگتی ہو، یا اس کی اولاد کو، گھر کو، مال کو، گاڑی کو، چیزوں کو، اسباب کو، وہ ہر نماز کے بعد ان کا تصور کر کے اس کو پڑھے. جو تقوی چاہتا ہے، نماز فجر چاہتا ہے، تہجد چاہتا ہے، راز و نیاز چاہتا ہے، مناجات چاہتا ہے، اللہ کے سامنے دوستی اور رب کی ذات کا تعلق چاہتا ہے، وہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھے 35 بار. محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ. اور یہ نام اتنے برکت والے ہیں. احادیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں نام محمد کا کوئی فرد ہو، صبح اور شام 2 بار فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں، اس گھر کا دیدار کرنے آتے ہیں. اور قیامت کا دن ہوگا، میرا اللہ پاک فرمائیں گے ساری کائنات میں توڑ پھوڑ ختم، ہر چیز ختم. اللہ مخلوق کو پھر اپنے امر سے پیدا فرمائیں گے. ازل سے لے کر ابد تک، اول سے لے کر آخر تک ساری مخلوق میدان عرفات میں جمع ہوگی. اللہ اپنے حکم سے اس کو میدان کو وسیع فرما دیں گے. ساری مخلوق جمع ہوگی اور ساری مخلوق جمع ہو کا عالم بالکل کچھ بھی نہیں، سناٹا سناٹا سناٹا. تو میرے اللہ پاک میرے فرمائیں گے، سب سے پہلے میرا رب جس ہستی کا انتخاب فرمائیں گے این محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محمد کہاں ہیں؟ مدینے والے کہاں ہیں؟ کھڑے ہو جائیں.
اچھا، جب ان کا نام محمد سنیں گے تو پوری کائنات میں جن لوگوں کے نام کے ساتھ محمد ہوگا وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، اول سے آخر تک، اول سے آخر تک وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اول سے آخر تک وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے، اول سے آخر تک وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا اللہ پاک فرمائیں گے نہیں، وہ میرا محمد، جس کا جو محمد الرسول اللہ۔ اور پھر میرے رب کی شان کریمی فرمائیں گے کہ اچھا یہ محمد میرے محمد کی نسبت سے کھڑے ہوں گے تو بیٹھو نہیں، اسی محمد کے جھنڈے کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ جس نام محمد سے قیامت میں نجات ہوگی، جس نام محمد سے قیامت کے دن اس کی رحمت متوجہ ہوگی، جس نام محمد سے، تو سوچیں تو صحیح، اس کا دنیا میں نفع نہیں ہوگا پھر۔ یعنی جس نام محمد سے قیامت کے ہزاروں، کروڑوں، اربوں، خربوں سال کا نظام بہتر ہوگا، کیا اس نام محمد سے مرنے سے پہلے کے نظام، مرنے سے پہلے کے کام اور مرنے سے پہلے کے مسائل اور مصیبتیں حل نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میری کوشش ہوتی ہے کہ اس تسبیح خانے کے ممبر سے مستند چیزیں مخلوق تک جائیں، کیونکہ میری آواز اللہ پورے عالم میں نیٹ کے ذریعے لائیو پوری دنیا میں اللہ پہنچا رہا۔ مستند چیزیں جائیں جن کا حدیث سے، قرآن سے، محدثین کے تجربات اور مشاہدات سے اور سند اور روایات کے ساتھ جن کا تواتر ہو، وہ چیزیں جائیں۔ میری کوشش ہے، میں دعویٰ نہیں کرتا، میری بات سے مخلوق بدعت پہ نہ آئے، شرک پہ نہ آئے، غیر اللہ کے راستوں پہ نہ آئے۔ میری کوشش ہے، میں دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ قال اللہ اور قال الرسول پہ آئے، کتاب و سنت پہ آئے۔ میری کوشش ہے۔ یہ جو محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، جو بندہ پڑھے گا اللہ اس کو تقویٰ دے گا، اپنی ذات کا تعلق دے گا اور اپنی ذات کی محبت دے گا اور اپنی ذات کا قرب دے گا۔ اور جو بندہ اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا، لفظ اہتمام ہے، آج پڑھا بظاہر کوئی فائدہ محسوس نہ ہوا، 100 فٹ پہ گڑھا کھودنا تھا، 10 فٹ تک گیا، کہہ رہے کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے، حکیم طارق ایسی باتیں کرتا ہے، کہاں پانی ہے؟ بھئی میرے تو 100 فٹ کا وعدہ تھا، کہہ رہے آگے چٹان آ گئی ہے، اس کو بھی میں آ کے توڑوں؟ پانی نکالنے کے لیے محنت کر تھوڑی سی، چٹان آ گئی ہے تو توڑ، تو میں تو اس کو نہ توڑوں۔ اس نے کہ 2-4 دن کیا ہے ہم نے، فائدہ نہیں ہوا، اوپر سے ٹینکی بھی بھری رہی، نیچے سے ٹوٹیاں بھی کھلی رہی۔ پھر کہتے ہیں ٹینکی فل نہیں ہوتی، ٹوٹیاں ساری کھول دی، آنکھوں کی ٹوٹیاں، کانوں کی ٹوٹیاں، جذبوں کی ٹوٹیاں، تنہائیوں کی ٹوٹیاں، گناہوں کی ٹوٹیاں، نافرمانوں کی ٹوٹیاں، ساری ٹوٹیاں کھول دی اور ٹینکی بھی بھر رہا۔ اور پھر کہتے ہیں جی وہ آپ کہتے تھے اتنے دیر یہ موٹر ہم نے لگا کے دی ہے، 10 منٹ میں آپ کی ٹینکی بھر کے دے گی، ہمارا تجربہ ہے۔ یہ ایمانداری ہے حکیم طارق تیری؟ یہ ایمانداری ہے تیرے بولوں میں؟ یہ ایمانداری ہے؟ ایمانداری کی تجارت کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے۔ اور میں جو نیچے گیا دیکھ ساری ٹوٹیاں کھلی ہوئی تھیں، انہوں نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا ہماری جہاں کی رواج ایسی ہے، بے ٹینکی بھرتے ہیں تو ٹوٹیاں کھول کے رکھتے ہیں۔
ہمارا یہاں کا رواج ایسا ہے. تو میں نے کہا بھی وہ تو آپ بند کریں گے تو ٹینکی بھریں گے. کہہ رہے نہیں کوئی ایسا گر بتا, سنا ہے تو بڑا کرنی والا ہے. حکیم طارق کو خدا بنا دیا, نعوذ باللہ. سنا تو بڑا کرنی والا ہے, تیرے پاس جن تابع ہیں, تو خود علامہ جناتی ہے, تو علامہ لاہوتی پراسراری تو ہے, ہمیں یقین ہے. یعنی بے یقینی کی انتہا دیکھے, کسی پہ بدگمانی دیکھے کہ علامہ لاہوتی پراسراری جو جنات کا پیدائشی دوست ہے وہ خود تو ہی ہے. تو ایسا کر, کیونکہ ایسا گر بتا کہ ٹینکی کی ٹوٹیاں بھی جو ہیں وہ بھی ہم بند نہ کریں, ہمارا ٹینکی بھر جائے. ایسا گر بتا. میرے پاس تو نہیں ہے. کہ میرے جا, تو تیرے پاس ہے ہی کچھ نہیں, خالی برتن ہیں, باتیں ہیں تیری پاس. تو کیا بات کر رہا تھا؟ محمد الرسول اللہ, احمد الرسول اللہ کے فائدے بیان کر رہا تھا. اور کہاں تک چھوڑا تھا میں نے اس کو؟ ہیں؟ ہاں جی, اہتمام سے روزانہ پڑھے اور توجہ سے پڑھے اور دھیان سے پڑھے. اہتمام عمل سے عمل کی تاثیر ملتی ہے. پھر اللہ پاک اس کا سینہ کھول دیتا ہے, اللہ اس کا دل کھول دیتا ہے, اللہ اس کو شرح صدر کر دیتا ہے جو اہتمام سے پڑھتا ہے. اہتمام سے پڑھتا ہے, اہتمام عمل سے اس کی تاثیر ملتی ہے. اہتمام عمل سے اس کی تاثیر ملتی ہے. اہتمام عمل سے روحانیت کھلتی ہے, اندر کی تاثیر کھلتی ہے اس عمل سے. آپ جتنے تسبیح خانے میں بیٹھے ہیں, ایک بات میری کان کھول کے سن لیجئے, اور اللہ میری آواز کو جہاں پہنچا رہا سارے سن لیں. اس وقت جس دور میں بیٹھے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے, اور فتنے کی تعریف بھی سن لیں کہ فتنہ کسے کہتے ہیں. غور سے سنیے گا. کوئی ایسا عمل ہو جس کو لوگ نیکی سمجھیں جبکہ وہ نیکی نہیں تھا, یا کفر اور باطل اور شیطانی جال ایسے پرکشش آئیں کہ انسان انہیں حق سمجھ بیٹھے. ایسے پرکشش آئیں انسان انہیں حق سمجھ بیٹھے, اور انسان کہ یہ تو حق ہے. سامری موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے, سامری نے پیچھے ایک سونا کٹھا کر کے ایک بچڑا بنایا. پھر کیا کیا؟ جیسے بنسری پہ نا ایک طرف سے ہوا نکالیں اور اس کے سوراخوں سے ہاتھ ہٹاتے جائیں, اس طرح کی سر نکلتی جاتی ہے. اس نے ہوا کا رخ ایسے سوراخ بنائے کہ جب ان سوراخوں پہ ہاتھ رکھتا تھا تو ادھر سے وہ آواز نکلتی تھی, ادھر سے وہ کہتے تھے بچڑا بولتا ہے. ایسا شاطرانہ گر کیا اس نے, ایسا شاطرانہ گر کیا, ایسا کیا. ایسا کیا. یہ فتنہ ہے, یہ فتنہ ہے. تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں آج کان کھل کے سن لیں میری بات کو. فتنوں کا دور ہے. حدیث میں آتا ہے وہ دور ہوگا جب صبح آدمی ایمان والا ہوگا اور شام کو ایمان کھو چکا ہوگا. اور وہ دور ہے جب ایمان ہاتھ پہ رکھنا ایسے ہے جیسے ہتھیلی پہ چنگاری رکھنا اتنا مشکل ہوگا. لوگ تان اعتراض کریں گے اور مختلف لقب دیں گے ایمان والے کو. اور وہ ایمان ایسے ہوگا, ایمان والا قیامت کے دن فتنوں کے دور میں کیا ہوگا؟ ایسے جیسے مردار گدھا. لوگ ایسے دیکھیں گے, ایسے جانچیں گے, ایسے پرکھیں گے, ایسے الزام لگائیں گے اور اس نظر سے دیکھیں گے جیسے مردار گدھا.
اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن نمک کی طرح گھلتا چلا جائے گا۔ اس فتنوں کے دور میں کچھ معمولات، کچھ اذکار، کچھ تسبیح، کچھ تسبیحات ایسی ہیں ان فتنوں کے دور میں جو لازم کر لیجئے، خود بھی بچ جائیں، اپنی نسلوں کو بچا لیں۔ آج سے تقریباً 4، 4.5، 5 ہزار سال پہلے، کم و بیش ہزاروں سال پہلے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسلوں کے لیے فتنوں کے دور کے لیے دعا مانگی تھی کہ مولا ان کو بت پرستی سے بچا، شرک سے بچا۔ اس فتنوں کے دور میں اگر خود بچنا چاہتے ہیں، کیوں؟ جب ہوا چلتی، ابھی دیکھیں باہر لو چل رہی ہے، جب لو چلتی ہے ہر کسی کو لگتی ہے، اور جب ٹھنڈک ہوتی ہے ہر کسی کو لگتی ہے۔ فتنوں کے دور میں آپ کہیں کہ میرے گھر کا ماحول اچھا ہے، میرے گھر میں کوئی خرافات، خباثات نہیں ہیں، بھول ہے۔ آج کے فتنوں کے دور میں وہ اعمال نبوی، وہ قرآن و حدیث کی سند کے ساتھ مستند اعمال اختیار کرنے ہوں گے جن اعمال سے فتنوں کے دور میں ہم بچ سکتے ہیں، جن اعمال سے فتنوں کے دور میں ہم بچ سکتے ہیں، وہ اعمال کرنے ہوں گے، ذہن میں رکھیے گا۔ اور وہ حدیث میں تواتر سے سند کے ساتھ حدیث میں وہ اعمال آئے ہیں، حدیث میں وہ اعمال آئے ہیں سند کے ساتھ، اور ان میں ایک عمل محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ ہے۔ یہ عمل ہے، اس کو پڑھنا، اور روایات میں ہے باقاعدہ کہ اگر جمعے کی نماز کے بعد کوئی کاغذ لے لیں اور اپنے قلم سے اس کو 35 بار لکھیں، یعنی ایک سطر میں محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، یہ ایک سطر میں آ گیا تو یہ ایک دفعہ بنا، سمجھ گئے؟ محمد الرسول اللہ اور احمد الرسول اللہ، یہ ایک بار بنا۔ اس طرح کتنی بار لکھنا ہے؟ 35 بار۔ ہم نے کارڈ چھپوائے ہیں، ان کارڈوں کی 17 ہی خانے ہی 35 بنائے ہیں تاکہ گننے نہ پڑیں، گننے نہ پڑیں۔ جو شخص اس کو لکھ کے اپنی جیب میں رکھے گا، روایات میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے مستند، کہ جو فجر کی نماز کے بعد یعنی طلوع آفتاب کے وقت اس کو ایسے دیکھے گا، صرف بس دیکھے گا اس کارڈ کو، اس کاغذ کو، جس کاغذ پہ بھی لکھا ہے، اور چند بار درود پاک پڑھے گا، چند بار درود پاک پڑھے گا، اس کو دیکھے گا اور چند بار درود پاک پڑھے گا، تو کیا فائدہ ہوگا؟ جی ہاں جی، چند بار درود پاک پڑھے گا تو اس کو متواتر مدینے والے کا دیدار نصیب ہوگا۔ اب دیکھیں عمل کتنا مختصر ہے، اور یہ کاغذ زندگی میں ایک دفعہ لکھنا ہے، ہر جمعے نہیں لکھنا۔ آپ چاہیں ہر جمعے لکھ لیں، اپنی خواتین کو ہدیہ دیں، آپ چاہیں آپ ہر جمعے لکھ لیں، ہر جمعے کا لکھا ہوا کسی دوست کو یا ایسے کسی عزیز کو جو لکھ نہیں سکتا اس کو ہدیہ کر دیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، برکت ہے، سعادت ہے۔ پر اپنے لیے زندگی میں ایک بار لکھنا ہے، اپنے لیے ایک بار لکھنا ہے، اور جو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ 35 بار محمد الرسول اللہ، احمد الرسول۔ یہ روز کا معمول بنا لیں۔ اگر اس معمول میں میری اور میری نسلوں کی نیت کر لیں گے کہ آپ کا احسان ہوگا کہ اللہ اس کا جو فائدہ ہے وہ طارق اور طارق کی نسلوں کو بھی پہنچے، تو آپ کا احسان ہوگا۔ میں محتاج ہوں خود بہت زیادہ، پر یہ کاغذ ایک دفعہ لکھنا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے پڑھیں
درود پاک. اور درود پاک کی تعداد مقرر نہیں ہے، بس چند بار لکھا ہے. روایات میں جو لکھا ہے وہ چند بار لکھا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے پڑھے، دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا. اور فرمایا اگلا فائدہ ہے، جس شخص کی جیب میں یہ کاغذ ہوگا، جس شخص کی جیب میں یہ کاغذ ہوگا، وہ اللہ اس کو طاعت پہ قدرت عطا فرمائیں گے. یعنی وہ نیکی ایسی اس کے لیے اللہ آسان کر دیں گے، ایسی آسان کر دیں گے جیسے ٹھنڈی ہوا چلتے ہی جرسی، سویٹر، کوٹ پہننا بالکل آسان ہو جاتا ہے اور مزہ آتا ہے. ایسی نیکی آسان ہو جائے گی، مشکل نہیں ہوگی. اور گناہوں سے بچنا ایسا آسان ہو جائے گا کہ جیسے بندہ کڑوی چیز سے بچتا ہے، زہر سے بچتا ہے، خود بچتا ہے، خود بہت آسان ہو جائے گا. جو بندہ یہ پڑھے گا اور اس کاغذ کو جیب میں رکھے گا، میں کاغذ کو جیب میں رکھنے کی طاعت پہ قوت نصیب ہوگی. اور جو اس کو جیب میں رکھے گا، اگلا فائدہ یہ ہے اللہ پاک اس کی برکت میں مدد عطا فرمائیں گے. یہ بڑا گہری بات بتا رہا ہوں. اللہ اس کی برکت میں مدد عطا فرمائیں گے. آپ نے ایک سنا ہوگا، میں یہ روایات کی بات کر رہا ہوں، مستند روایات ہیں. میں نے پہلے عرض کیا غیر مستند روایات میری کوشش ہوتی ہے، دعویٰ نہیں کہ تسبیح خانے کے ممبر سے پوری دنیا میں نہ جائیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ اس کی برکت میں مدد عطا فرماتے ہیں. برکت میں مدد کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، کئی بار سنا ہوگا، فلاں بندہ تھا، اللہ نے اس کو رزق، مال، عزت، وقار، شہرت حلال راستوں سے دی تھی، بس بندہ یوں گیا اور سب کو ساتھ لے گیا. یا ہمارے بڑے ایسے مالدار تھے، ان کے پاس رزق تھا اور سخی تھے. ایک صاحب مجھے ملے، اس وقت اس کے گھر میں گھی اور چینی نہیں تھا، اور وہ سچ کہہ رہا تھا، اور وہ مجھ سے مانگنے نہیں آیا تھا. اس کے سائیکل کے پیچھے ایک ڈربا جس میں کبوتر تھے. کہنے لگا سنا ہے آپ دعا کرتے ہیں، دعا کر دیں آج میرے کبوتروں کا جوڑا بک جائے، میرے گھر میں چینی اور گھی نہیں ہے. اور جب اس نے مجھے تعارف کروایا تو اس کے والد میرے والد کے جاننے والے تھے، اور اس کا والد بہت بڑا ذمہ دار تھا اور بہت سخی بھی تھا. نہ معلوم کیا چیز ایسی بنی، قدرت کا کیا نظام چلا، قدرت کا کیا نظام کہ اس کے گھر سے سب کچھ ختم ہو گیا، ہر چیز لٹ گئی. یاد رکھیے گا، محنت سے ہوتا ہے. اللہ نے محنت کو دنیا میں سبب بنایا ہے، محنت سے ہوتا ہے. لیکن اگر ساری محنت سے ہوتا تو جتنے غریب محنت کرنے والے ہیں سب سے بڑے مالدار ہوتے ہیں. چیزوں کا تعلق اللہ نے برکت کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ برکت دنیا کی کسی لغت میں، کسی ڈکشنری میں یہ برکت کا معنی برکت نہیں ملے گا. دنیا کی کسی لغت میں جب برکت ڈھونڈیں گے تو کہیں گے کہ چیز زیادہ ہو جائے تو اس کو برکت کہتے ہیں، جبکہ ایمان، اعمال اور اسلام کی زندگی میں برکت کا معنی یہ نہیں ہے. وہ ایک عرشی نعمت ہے جو جس بندے کو مل جائے غیبی نظام اس کے ساتھ چل جاتا ہے، اور غیبی نظام اس کے ساتھ متوجہ ہو جاتا ہے. یہ عرشی نعمت ہے، برکت. تو جو محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ 35 بار لکھ کے جمعے کی نماز کے بعد، اس سے مراد جمعے کی فرضوں کے بعد بھی ہے، سنتوں کے بعد بھی ہے. سنتیں بقیہ نماز پڑھ کے، تو جو یہ لکھے گا اور یہ کاغذ جیب میں ہوگا، اللہ اس کی برکت میں مدد عطا فرماتے ہیں. یعنی اس کی برکت چھنے گی نہیں. آج ہے میرے گھر روٹی ہے، رزق ہے، راحت ہے، نعمت ہے، اور کل کو وہ چھن گئی، اللہ پاک اس کی برکت میں مدد عطا فرماتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ برکت میں مدد مل جانا بہت بڑی نعمت ہے. برکت میں مدد مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے برکت میں مدد مل جانا.
آج میں سفید پوش ہوں، چلو کوئی بات نہیں، کل کو میری نسلیں سفید پوشی نہ رہیں، غربت، فقر، فاقے اور تنگ دستی کی انتہا کو پہنچ جائیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن جو لکھ کے اپنی جیب میں رکھے گا، اللہ اس کی برکت میں کیا عطا فرمائیں گے؟ مدد عطا فرمائیں گے۔ اللہ اس کی برکت کے ساتھ مدد شامل کر دیں گے، برکت کے ساتھ مدد شامل کر دیں گے۔ آج جمعے کی نماز کے بعد یہ عمل ہوگا، کارڈ تقسیم کیے جائیں گے اور ہر بندہ بیٹھ کے اس کو لکھے گا۔ ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ روایات سے، مضبوط روایات سے ثابت عمل ہے، ثابت عمل ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ بیٹھ کے درود پاک پڑھیں گے کہ جمعے کا سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ درود پاک ہے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ آپ چاہیں درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ یہ درود بھی حدیث سے ثابت ہے، مستند حدیث سے ثابت ہے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ دیکھیں میں ایک بات بتا دوں، راہ چلتے ہوئے تھوڑی سی ناگواریاں اگر آئیں، کبھی تسبیح خانے میں کھانے کے نام پہ، بستر کے نام پہ، کبھی اٹھنے کے نام پہ، کبھی بیٹھنے کے نام پہ، یہ ناگواریاں اگر آئیں تو ان کو سعادت سمجھیے گا، سعادت۔ کیونکہ شیطان چھوٹی سی چیز کو بڑا کر کے دکھا دے گا کہ میری انسلٹ اور بے عزتی ہو گئی ہے، میری توہین ہو گئی ہے، اور بہت بڑی سعادت سے محروم کر دے گا۔ ایک بندہ تسبیح خانے سے جا رہا تھا، بیگ ہاتھ میں، کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہ یہاں سارے منافق ہیں اور بد اخلاق لوگ ہیں تو میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا میری ایک بات سن لے پھر چلے جانا، کوئی ایسا تو نہیں کہ تیری کوئی ایسی ادا اللہ کو ناپسند آئی ہو؟ منافق اور بد اخلاق تو تسبیح خانے میں بیٹھے اعمال کر رہے ہیں، تو تسبیح خانے سے باہر جا رہا ہے۔ کوئی اللہ کی تجھ سے ناراضگی تو نہیں آئی؟ کوئی بے ادبی تو نہیں ہوئی؟ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوئی کہ جن کے اوپر تو کمی کا الزام دے رہا؟ وہ تو تسبیح خانے کے اندر بیٹھے اعمال کر رہے ہیں، اور تو کہتا ہے میرے اندر یہ نہیں ہے۔ نہیں ہے تو جا رہا نا، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو یہاں سے جا رہا، اور تو تسبیح خانے سے باہر نکل گیا۔ اس کریم کا نظام کوئی انوکھا تو نہیں کہ تجھے باہر نکال دیا، کہا جا نہیں۔ تو یہاں اعتراض کرتا ہے، ایک ایک چیز کے اندر کیڑے تلاش کرتا ہے، اور وہ جو جن پہ اعتراض ہے وہ بیٹھے ہوئے میرا نام لے رہے ہیں۔ تو یہاں کے رہنے کو سعادت سمجھے، کہیں ایسا نہ ہو چھوٹی سی چیز پہ شیطان بڑا سا انجیکشن لگا دے، بدگمانی، شک کا، اور خام خواہ کے لیے اس کو اپنے لیے ذریعہ توہین بنا دے اور یہاں کی سعادتوں سے محروم کر دے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، یاد رکھیے گا، جتنی بڑی سعادت ہوتی ہے اتنی بڑی احتیاط بھی ہوتی ہے۔ جہاز جتنا لمبا سفر کرتا ہے اونچا، اس کی احتیاطیں بھی اتنی ہوتی ہیں۔ وہاں کا گرا ہوا پھر کیسے گرتا ہے، گدھے کا گرا ہوا، سائیکل کا گرا ہوا، اس کو کتنی چوٹیں لگتی ہیں، اور جہاز کا گرے ہوئے کو کتنی چوٹیں لگتی ہیں۔ جتنی روحانی پرواز ہوگی اتنی احتیاط زیادہ ہو، اتنی برداشت، حلم زیادہ ہو، ورنہ یہ شیطان اور نفس یہ چیزیں ایک پل میں انسان کو خامخواہ کے لیے ڈس کے کہاں سے کہاں دور لے جاتا ہے۔ تو یہاں کے معمولات جو ابھی انشاءاللہ ہوں گے جمعے کی نماز کے بعد، بقیہ نماز کے بعد کارڈ تقسیم کیے جائیں گے، اور یہ ایک مستند روایات سے ثابت عمل ہے، جس کے ساتھ مستند روایات ہیں، کچی روایتیں نہیں ہیں، ضعیف سندیں نہیں ہیں، مستند روایات ہیں۔ یہ لکھا جائے گا، اور ذہن میں رکھیے گا، لفظ محمد بھی قرآن میں ہے، لفظ احمد بھی قرآن میں ہے۔ یہ دونوں قرآن کے الفاظ ہیں، اور محمد رسول اللہ کلمے کا حصہ ہے۔ اور اماں نے جو نام رکھا تھا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے،
انہوں نے احمد رکھا تھا، ابا دادا حضرت عبد المطلب نے انہوں نے نام کیا رکھا تھا؟ محمد۔ یہ اماں اور ابا کے دونوں کے نام شامل ہیں، ابا سے مراد دادا۔ اس میں تاثیر ہے، اس میں طاقت ہے، اس عمل کے اندر قوت ہے، اللہ پاک جل شانہ کی رحمت ہے اور مدد ہے، اور جتنا ہمارے اندر یقین ہوگا اتنا اس کی طاقت اور تاثیر بڑھتی چلی جائے گی۔ مجھ سے ایک بندہ پوچھنے لگا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے اس کو بہت سے حوالے دیے، پھر ایک ایسا حوالہ دیا جو عام اس کی پہنچ میں تھا، آپ کو بھی وہی حوالہ دیتا ہوں۔ فضائل درود شریف ہے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے صفحہ نمبر 50 پہ یہ عمل لکھا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ۔ اگر جمعے کی نماز کے بعد 35 بار کاغذ پہ لکھ لیں تو اس کے یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، جس کے کچھ فائدے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ عمل اور عمل کا یقین اللہ پاک اس یقین کی برکت سے عطا فرماتے ہیں۔ عمل ہو اور عمل کا یقین نہ ہو، عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ عمل ہو، عمل کا یقین نہ ہو، عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ اور آخری بات، آج جمعہ ہے اور جمعے کی نماز کی عصر کے بعد ایک درود پاک احادیث سے ثابت ہے جو جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 80 بار جو بندہ یہ درود پاک پڑھے گا، اس کو بھی شیخ نے فضائل درود شریف میں لکھا ہے، جو یہ بندہ پڑھے گا اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب دیں گے۔ اور اس سے بھی انوکھی بات یہ ہے کہ رمضان میں 70 گناہ اجر بڑھ جاتا ہے، اور اس سے بھی انوکھی بات یہ ہے رمضان میں نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو غیر رمضان کا فائدہ ہے۔ رمضان میں اس درود پاک کو جو 80 بار پڑھ لے، تسبیح نہیں ہے تو انگلیوں پہ پڑھ لے، 80 بار پڑھ لے، سوچیں اس کو کیا تاثیر، کیا فائدہ اور کیا کمال ملے گا۔ ہم نے ایک ایک پل کو، رمضان کے ایک ایک پل کو کیش کرنا ہے اور ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا ہے، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا ہے۔ ہم سب سیکھنے والے ہیں، میں بھی سب سے بڑا محتاج ہوں، سب سے بڑا محتاج ہوں۔ یہ چیزیں میرے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ نہ آئے تو سمجھ لینا یہ ڈاکیہ ہے اور ہماری ڈاک ہمیں دے رہا ہے۔ میں تو فقط ڈاکیہ ہوں، آپ کی ڈاک آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میں نے اپنا کبھی 1 نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، پر یہ ہمیشہ عرض کیا کہ میرا پیغام 1 نمبر ہے۔ میں نے اپنی کبھی ولایتوں، فقیریوں اور کشف کے دعوے نہیں کیے۔ میں اپنی اوقات کو خوب جانتا ہوں، لیکن جو عمل میں بتاتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے مستند روایات کے ساتھ ہوں، سند کے ساتھ ہوں، ایسی چیزیں نہ ہوں کہ میں مر جاؤں اور ایک بندہ میری قبر پہ آ کے ٹھوکر مارے کہ ظالم خود بھی شرک اور بدعت پہ زندگی گزارتے گزارتے ہمیں بھی شرک اور بدعت پہ زندگی گزروا کے چلا گیا، ظالم ہمیں تو خیر کی راہیں نہ دکھا کے گیا۔ امید ہے، دعویٰ نہیں ہے کہ کوئی آ کے میری قبر پہ یہ تو ضرور کہیں گے مولا اس کو معاف کر دے، اس کی مغفرت کر دے۔ یہی تھا جس نے قرآن و حدیث کے رستے مجھے دکھائے تھے۔ امید ہے، دعویٰ نہیں ہے کہ جس نے تیری راہیں اور تیری مدینے والی کی راہیں، ایمان عمال کی راہیں دکھائی تھیں، امید ہے کہ میری قبر پہ آ کے کوئی بندہ یہ کہہ دے گا اور یہ کہہ دے کہ تو نے ہمیں شرک اور بدعت اور غیر اللہ کی راہوں پہ اور غیر اللہ کے سجدوں پہ لگایا تھا۔ شاید ایسا نہ ہو، پھر بھی بھول ہو سکتی ہے۔ اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے لفظوں اور لہجوں کی غلطیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں تسبیح خانے کی قدردانی 100% عطا فرمائے، یہاں کا رہنے کی قدردانی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس اور شیطان چھوٹی سی بات کو بڑا بنا کے یہاں کی نعمتیں، یہاں کی راحتیں، یہاں کے انوارات اور یہاں کی برکات سے ہمیں نفس اور شیطان کہیں محروم نہ کر دے۔
اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے. انشاءاللہ ابھی جمعے کی تیاری، پہلی اذان ہوگی اور اس کے بعد جو ہے سنتیں ہیں انشاءاللہ. سنتوں کے بعد جمعہ، اس کا خطبہ، پھر بقیہ نماز کے بعد کارڈ تقسیم کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. اور پھر درود پاک کے لیے گٹھلیاں بچھا دی جائیں گی بہت اہتمام سے، بہت دل کی گہرائیوں سے اور سعادت سمجھتے ہوئے یہ درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. اس پہ اول آخر 3 دفعہ درود شریف وَإِذَا بَطَشْتُمْ جبارین 3 بار پڑھ کے پھونک ماریں، دانے ختم ہو جاتے ہیں. اس وقت ہمارا طبی سیشن چل رہا ہے، طبی ٹوٹکے ضرور بتائیے. جی ان کو دے دیجئے. اب بتائیے جو ہاں اسی بات کو آپ چھوڑ دیجئے، مائک آپ چھوڑ دیجئے. میں 22 یا 22.5 سال کی عمر کے تھا جب میں انگلینڈ میں گیا ہوں. تو وہاں مجھے ہاؤسنگ آفیسر کی نوکری ملی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، اور اس ڈپارٹمنٹ میں کوئی مرد 2-3 ہی تھے، باقی سب عورتیں تھیں. مرد 2 ہی تھے، باقی ساری عورتیں تھیں. آپ 22 سال کی عمر میں تھے جب انگلینڈ میں گئے. اور میں ان کی طرف دیکھتا رہتا تھا کیونکہ پاکستان میں اتنی خوبصورت عورتیں میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. ان کی طرف دیکھتا رہتا تھا، پاکستان میں اتنی خوبصورت عورتیں میں نے کبھی نہیں دیکھی. اور اس کے بعد ایک دن مجھے خیال آیا کہ میری ماں تہجد گزار ہے، میری دادی تہجد گزار ہے، میرا دادا تہجد گزار ہے، اور میں کیا کر رہا ہوں؟ میری ماں تہجد گزار ہے، میرا دادا تہجد گزار ہے، میری دادی تہجد گزار ہے، اور میں کیا کر رہا ہوں؟ ایک خیال آیا. اور پھر میں ہفتے کے دن چھٹی کا دن تھا، میں وہاں کی جو سب سے پرانی مسجد ہے ہاورڈ اسٹریٹ میں، وہاں زور کی نماز پڑھی. اور جب سب لوگ چلے گئے تو میں آواز آ رہی ٹھیک آ رہی ہے؟ جب میں نے 2 نفل پڑھے، جب سارے لوگ وہاں سے چلے گئے تو پھر میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ پاک یہاں کی برائیوں سے مجھے بچا. وہاں مسجد سے نکل کے پھر میں نے ایک کتابوں کی دکان میں جا کر نماز کی کتاب خریدی اور اسے اپنی جیب میں ڈال دیا. جب بھی میں نے سوٹ چینج کیا تو میں نے وہ کتاب اپنے دوسرے سوٹ میں ڈال دی. اور میں 28.5 سال وہاں رہ کے ریٹائرمنٹ لے کے واپس آیا ہوں. میں نے نہ شراب پی ہے نہ زنا کی. اللہ اکبر، واہ واہ واہ. 28.5 سال کہتے ہیں میں انگلینڈ میں رہا ہوں، نہ میں نے زنا کیا ہے نہ شراب پی ہے. 28.5 سال 22 سال کا گیا تھا، کڑکتی جوانی. کیوں؟ مسجد میں گیا اور دعا مانگی کہ مولا میرا سارا ٹبر، میرا سارا گھرانہ تو تہجد گزار ہے، میں کہاں بھٹک گیا ہوں اور یہاں سارا دن میں غیر محرم کو دیکھتا ہوں. دعا کی طاقت بڑی زبردست ہے، اور تڑپ کی دعا، مانگنے والی دعا. ابھی عمر کتنی ہے آپ کی؟ 78 ایئر، 78 سال کی عمر ہے. 28.5 سال بندہ وہاں نہ شراب کو چھوا نہ گناہ کو چھوا. سبحان اللہ. اللہ اس دعا کا حصہ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے، اور ہماری نسلوں کو بھی دے. کیا مقبول دعا تھی جس نے 28.5 سال گناہ کی دلدلوں میں ایک داغ کا چھینٹا بھی نہ پڑنے دیا. وہ دعا تھی اللہ اجعلنا منہ. جی آپ جی کیا بتایا؟ مائک نہ پکڑیں. 2 سال پہلے آپ نے مسواک کے بارے میں عمل بتایا تھا. مجھے تقریباً 9 سال پہلے نزدیک کی اینک لگی تھی. میں نے وہ 9 سال پہلے نزدیک کی اینک لگی تھی. واہ واہ واہ. 9 سال پہلے نزدیک کی اینک لگی تھی. مسواک کرنے والوں ذرا سن لینا. تو اب 2 سال سے میں مسواک کا عمل وہ کر رہا ہوں. 9 سال گزرنے کے بعد نظر مزید کمزور ہونے کی بجائے اب میں بغیر اینک کے لکھنا پڑھنا شروع کر دیا. اللہ اللہ اللہ. اینک کے اتر گئی مسواک کی برکت سے، جبکہ 9 سال پہلے کتنے نمبر کی؟ 1.25 نمبر کی اینک لگی تھی نزدیک کی
مسواک کی برکت سے وہ اینک اتر گئی. اور آپ کے بتائے ہوئے نسخے پہ میں نے عمل کیا. نہانے کے بعد پورے جسم پر میں نے زیتون کا تیل ہلکا مسا، تو اس سے میرا جسم چست میں آگے مطلب تھکاوٹ دور ہوگی، مطلب تندرستی. ہاں، زیتون کا تیل نہانے کے بعد جسم پہ لگایا تو جسم کی سستی، تھکاوٹ، ساری چیزیں ختم ہو گئی، جسم چست ہو گیا. آپ جی آپ کہتے ہیں کہ ایسا نسخہ ہے جس کے معدے میں گرمی رہتی ہو، کب دائمی قبض رہتی ہو، اور کھانا کم کھاتا ہو، کھانا کم کھاتا ہو اور بھوک نہ لگتی ہو. ہاں، کہ باوجود ساری گرمی کے اندر بھوک انسان کو کم لگتی ہے. اس کے لیے بھی ایک بہتر نسخہ یہ ہے کہ چہاروں نمک لیں اور چہاروں اجوائن اور ایک تنبا نارمل درمیانے سائز کا، اور ان چاروں چیزوں کو یعنی کہ چاروں نمک، چاروں اجوائن، ایک درمیانے سائز کا تنبا خشک اور تنبا ہنزل خشک، ان سب کو پیس لیں اور اس کو کھانے کے بعد یعنی کہ ایک چمچ استعمال کریں انشاءاللہ. کھانے کے بعد چوتھائی چمچ، آدھا چمچ یا ایک چمچ استعمال کریں، بہترین فائدہ ہوگا ماشاءاللہ. جی ان سے بات کر لیں پھر ادھر آ جائیں. ایک مسئلہ ہے سونا یوریا. ہے جی کھاد سونا یوریا. ہاں، تو میرے والد محترم اس کے پاؤں میں ایک زخم تھا، دانا تھا، بالکل ڈاکٹروں کے پاس گھومے پھرے، بہت کافی عرصہ لمبا عرصہ گزارا اس نے، شفا نہیں ملی. تو کسی نے ٹوٹ کے بتایا سونا یوریا جو کھاد ہے اس کو پاؤڈر بنا کے دن میں 3 سے 4 مرتبہ لگائے. تو اسی عمل کو جب کیا الحمدللہ وہ بالکل خشک ہو گیا. پھر اس کے بعد ہمیشہ ہم اپنے گھر میں یہ ٹوٹکا رکھیں. اگر کسی بچے کے پاؤں میں کوئی چھری کاٹ لیتا ہے، کوئی پتہ ہے وہ دوسرے شیشے وغیرہ، تو اس پہ بھی لگا لیتے، خشک ہوتا. تو اس طرح میرے ایک دوست ہے، وہاں پہ اس کے بیٹے کے پاؤں کو تو اس نے ڈاکٹروں سے علاج کیا، پھر ٹھیک ہو گیا، پھر بیچ میں اچانک پھر خراب ہو گیا. تو پھر اس نے وہی یوریا کھاد لگا کے پھر خشک ہو گیا. تو بڑے سے بڑے دانے کو اگر جو ایسے منہ کھلتا ہے اس کو لگا لے تو وہ خشک کر دیتا ہے، اس کا زہر نکال دیتا ہے، پانی جو ہے اس کا نکال لیتا ہے. اور کچھ اس طرح ہوئے کہ اس کے بہت سڑے ہوئے جو دانے ہوئے تھے، تو اس نے ایک دوست نے لگائے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ بالکل وہ گلے سڑے جو گوشت ہے وہ خود نکل آئے بالکل. کم دئی. جی آپ کہاں سے ہیں؟ بلوچستان. بلوچستان سے. کس جگہ سے ہیں؟ چاغی سے. چاگی سے. نوشکی تو میں گیا ہوں ماشاءاللہ. آپ براوی ہیں یا بلوچ ہیں؟ قوم بلوچ. زبان کون سی؟ زبان بلوچی بولتے ہیں، براوی بولتے ہیں. براوی بولتے ہیں. اب یہ بلوچ قوم کی 2 زبان ہے. جی میں سمجھ گیا. اب یہ سارا نسخہ ہمیں براوی میں بتائیں. ہمارے دوست براوی سننا چاہتے ہیں اور بڑی میٹھی زبان ہے. یہ سارا کچھ تفصیل سے بتائیں. ہم بھائی مائک ساتھ کریں ذرا. براوی میں بتائیں یہ فائدہ جو کچھ بھی ہے. سونا یوریا کد کیارے دا سے ٹوٹکا سے کنا والد محترم نہ نت کیارے باز ہو رہے خراب ہسا کے دانا سست ڈاکٹرات باز چل رنگا تقریباً 5-6 سال علاج کرے علاج متاؤ. تو آخر سے بندہ کا صلاح نے کس پارے کہ انا کد آتی یہ لو پاؤڈر جوڑ کر روزانہ مسیوار 4 وار تختا. تو وہ تخات الحمدللہ شفا مستا. وہ کام پاک الحمدللہ ننا اوراٹے ہمیشہ تخو کی نہ ہمیشہ استعمال کیے نہ تھا. اروڑنگا دانا ایلوس مرے زخمس مرے وہ خاطر کہ نشان تھا. اللہ پاک شفا ہے. بس بہت اچھا. زبانوں کا آپس میں اختلاط محبتیں پیدا کرتا ہے. میں بعض اوقات پشتو بلواتا ہوں اس لیے کہ آپس میں دل جڑتے ہیں. کیا جڑتے ہیں؟ محبتیں پیدا ہوتی ہیں. زبانوں کی، علاقوں کی نفرتوں سے انسان نکلتا ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ہاں جی. کافی عرصے سے میں جب سے ہاسٹل لائف گزار رہا تھا تو وہ ایک ایسا عمل ہے کہ آج تک نہ میرے خاندان مجھ پہ یقین کر رہے، نہ میرے دوست یقین کر رہے، نہ میرے کلاس فیلوز یقین کر رہے کہ ہاسٹل میں الحمدللہ میں
مجمع ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اور حقیقت ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ میں اللہ کا گناہگار انسان ہوں. صرف میرے اندر ایک چیز تھا، میں مہمان نوازی پہ ترجیح دیتا تھا. میں 100 روپے الگ کر کے غربت کی وجہ سے وہ اس نیت سے صرف مہمان کے لیے تو 2000 تک ہوتے تھے تو میں رکتا تھا. تو اسی طرح مہمانوں کی خدمت ہوتی تھی. میرے ہاسٹل میں پورے جو مذہبی لوگ تھے، نیشنلسٹ تھے، جہاں جیسے چھوٹے بڑے، آج تک الحمدللہ اس طرح کے لوگوں سے واسطہ ہے. تو لوگ آتے تھے، لوگ مجھے کہتے تھے کہ اللہ کے ولی آپ کی چائے کا خرچہ کتنا ہے، اور میں بتانا نہیں چاہ رہا ہوں کہ میرے گھر والے بھی یقین نہیں کر رہے. میرے ہمسائے تھے، انہوں نے بھی پڑھائی چھوڑ دی کہ ہمارے والدین ہمیں اتنا خرچہ دے رہے. تو بعد میں اسی طرح اپنے جب گاؤں گیا تو یہی جان پہچان والے تھے، مہمان آ گئے تو میں نے خدمت کی، پیسے کم ہو گئے. جب شہر گیا پھر مہمان ملے تو ابھی سوچ رہا تھا کہ یار کیا کروں، اگر میں باغ جاؤں تو بری بات ہے، نہیں جاؤں تو غربت مسئلہ ہے. تو میں نے 2-3 منٹ صرف سوچا کہ آپ نے آج فیصلہ کرنا ہے مہمان نوازی کرنی ہے یا نہیں. تو اس کے بعد میں نے عہد کیا، الحمدللہ آج تک مجھے کوئی مسئلہ نہیں اور کوئی بھی یقین نہیں کر رہا ہے مجھ پہ. اور میں پورا افغانستان گھوما، ایک دن ہوٹل میں نہیں گزارا بغیر پاسپورٹ بغیر ویزے کے گئے. الحمدللہ تعلقات کی بنا پہ اللہ پاک راستے کھولتے تھے. اور ایران اسی طرح جب گوادر سے چابہار سے راداری ہر ایک ڈسٹرکٹ کے دیتے، میں کسی اور ڈسٹرکٹ کا تھا، کراچی سے کسی نے میرا کام کروا کے میں گوادر بھی گیا ہوں. اور یہاں پہ کشمیر سارے میں گھما پھرا ہوں. میں الحمدللہ آج تک مجھے کسی ہوٹل میں رہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اور دوست الحمدللہ اللہ پاک ایسے ایسے دے دیتے انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. جس نے لوگوں کو کھلایا، سن لیں ذرا، سارا افغانستان گھوما، ہوٹل میں نہیں رہا، سارا ایران ہوٹل میں نہیں رہا، سارا کشمیر ہوٹل میں نہیں رہا. کیوں؟ اس کا جذبہ تھا کھلانے کا. ہاسٹل میں رہا بندہ، اسٹوڈنٹ لائف میں پڑھتا رہا، غریب سفید پوش تھا، پر لوگوں کو کھلانے کا جذبہ تھا. رب کہتا ہے تجھے میں کھلاؤں تو ہوٹلوں میں رہے، تجھے میں لوگوں کے گھروں میں اچھے کھانے